کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ محترم حضرات، میں فقیر محمد فیاض علی قادری رضوی، خطیب و امام مسجد واحدنا گلشن بغداد، بنگلور، کرناٹک، حضرت پیر طریقت رہبر راہ شریعت خلیفہ حضور مفتی اعظم ہند صوفی ملت حضرت علامہ الحاج الشاہ محمد لیاقت رضا صاحب نوری دامہ اقبالہ کے حکم کے مطابق آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ الحمدللہ آپ مسلسل ماہ محرم الحرام کی مبارک شب میں سلسلہ وار بیانات سماعت کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی میں کوشش کروں گا کہ واقعات کربلا بالتفصیل حتی المقدور و حتی الامکان صحیح و مستند روایتوں کے حوالے سے میں آپ کے سامنے پیش کروں۔ اللہ تبارک و تعالی اسے بحسن و خوبی پائے تکمیل تک پہنچائے اور اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون آمنت بالله صدق الله العظیم وبلغنا رسوله النبي الامین المتین الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والمطمئنین والحمد للہ رب العالمین۔ کلمہ توحید ہے تیری شہادت اے حسین، کلمہ توحید ہے تیری شہادت اے حسین، تو نہ ہوتا تو نہ رہ جاتی صداقت اے حسین، تو نہ ہوتا تو نہ رہ جاتی صداقت اے حسین۔ پھر احتمال آنے کا ہے پھر سے یزیدیت کا دور، احتمال آنے کا ہے پھر سے یزیدیت کا دور، پھر زمانے نو کو ہے تیری ضرورت اے حسین، احتمال آنے کا ہے پھر سے یزیدیت کا دور، پھر زمانے نو کو ہے تیری ضرورت اے حسین، اور حال میرا کچھ بھی ہو میرا عقیدہ ہے یہی، حال میرا کچھ بھی ہو میرا عقیدہ ہے یہی، مجھ کو بخشوائے گی تیری محبت اے حسین، مجھ کو بخشوائے گی تیری محبت اے حسین۔ آئیے محترم حضرات، کچھ عرض و معروض سے پیشتر ہماری اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت گنبد خضرا کے مکین رحمت للعالمین، باعث تخلیق کائنات، فخر موجودات، سرور دی وقار، رحمت پروردگار، شفیع روز شمار، سید ابرار و اخیار، اللہ تعالیٰ کے حکم سے دونوں عالم کے مالک و مختار، تاجدار عرب و عجم، مالک رقاب امم، نبی الرحمہ شفیع الامہ، محمد الرسول اللہ ارواحنا فداہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں نہایت ہی والہانہ اور عقیدت مندانہ انداز میں درود پاک کی نظر پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ حضرات گرامی، آپ واقعات کربلا سماعت کرنے کے لیے تشریف فرما ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ 61 ہجری 10 محرم الحرام جمعہ کا دن تھا جب نواسہ رسول جگر گوشہ علی و بطول سیدنا امام ہمام علی مقام حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما کربلا کے میدان میں اپنے آبان و انصار کے ساتھ شہید کر دیے گئے، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ فرمان جو تقریباً 50 سال پہلے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے حوالے سے آپ نے ارشاد فرمایا تھا،
وہ حق اور سچ ثابت ہوئی۔ چنانچہ مشہور روایت ہے، اور یہ روایت مشکات شریف صفحہ نمبر 554 پر اور حجت اللہ علی العالمین صفحہ نمبر 477 پر بھی موجود ہے، اور دیگر کتابوں میں بھی، مستند کتابوں میں روایت موجود ہے کہ ایک روز حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی گود میں تشریف فرما تھے، اور حضرت ام الفضل بھی پاس بیٹھی تھی۔ ام الفضل یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی جان ام الفضل رضی اللہ عنہا نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف دیکھا کہ آپ کی دونوں آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ ام الفضل نے عرض کیا، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، یہ آنسو کیسے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام نے مجھے خبر دی ہے کہ میرے اس بچے کو میری امت قتل کر دے گی، شہید کر دے گی، اور جبرائیل نے مجھے اس سرزمین کی جہاں میرا یہ بچہ شہید ہوگا سرخ مٹی بھی لا کر دی۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس مٹی کو سونگھا اور فرمایا، اس مٹی سے مجھے بوئے کربلا آتی ہے، اللہ اللہ۔ اور پھر وہ مٹی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو عطا فرمائی، اور فرمایا، اے ام سلمہ، اس مٹی کو پاس رکھو، جب یہ مٹی خون بن جائے تو سمجھ لینا میرا بیٹا حسین شہید ہو گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات، یہاں ایک نقطہ بھی قابل غور ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی عطا سے علم غیب جانتے ہیں۔ آنے والی خبروں کو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم، آنے والے واقعات کو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جانتے ہیں۔ اسی لیے حضور نے نہ صرف یہ کہ امام حسین کی شہادت کی خبر دی، ساتھ ہی وہ مٹی بی بی ام سلمہ کو دی، اور دیگر بھی ازواج مطہرات تھیں، امہات المومنین تھیں، لیکن کسی کو نہ دے کر بی بی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو عطا فرمایا۔ یعنی اس میں اشارہ تھا اس طرف کہ جب میرا بیٹا حسین کربلا کے میدان میں شہید ہوگا تو میری کوئی بیوی بقائد حیات نہ رہے گی دنیا میں، سب کے سب وصال فرما چکی ہوں گی، یہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی بقائد حیات رہیں گی۔ اس لیے سرکار نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو وہ مٹی عنایت فرمائی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے اس مٹی کو ایک شیشی میں بند کر لیا، اور پھر جس دن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا میں شہید ہوئے، اسی روز یہ مٹی بند شیشی میں خون بن گئی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہمارے حضور صلی اللہ تعالی وسلم کو اپنے لخت جگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا علم تھا، اور اس سرزمین کا بھی جہاں یہ واقعہ ہونا تھا علم تھا، اور اس سرزمین کا نام کربلا بھی معلوم تھا۔ آپ سے کوئی بات پنہا نہ تھی، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک ایک چیز کو سرکار نے بیان فرما دیا۔ اعلی حضرت فرماتے ہیں، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی یہ شان ہے۔ حضرات محترم، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ جلیل القدر صحابی رسول ہیں، کاتب وحی رسالت ہیں۔ ان کا بیٹا ناخلف یزید پلید ہے، لیکن یزید کے ان رسوائے زمانہ کارناموں کی وجہ سے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کو طعن و تشنیع کا نشانہ ہرگز نہیں بنانا چاہیے، اس لیے کہ وہ ایسے مقدس صحابی رسول ہیں کہ جن کے بارے میں حضور نے دعا فرمائی تھی، اللہم علم معاویۃ الکتاب والحساب وقہ العذاب، یعنی اے اللہ معاویہ کو کتاب اور حساب کا علم سکھا دے اور اسے عذاب نار سے محفوظ فرما۔ جس صحابی کے لیے حضور نے دعا فرمائی کہ اے اللہ اس کو جہنم سے آزاد فرما، جہنم سے بچا لے، اس ویسے عظیم صحابی رسول کے خلاف زبان طعن اور لعن دراز کرنا یہ نہایت بے باکی اور گستاخی ہے۔ اور وہ شخص جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی شان میں بکواس کرتا ہے، تو نسیم الریاض کے حوالے سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ وہ جہنم کے کتوں میں سے کتا ہے۔ لہذا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ہرگز کوئی لعن و طعن کا نشانہ نہ بنائے۔ یہ جلیل القدر صحابی رسول ہیں،
البتہ ان کا بیٹا نا خلف نا ہنجار یزید پلید یہ بہت بڑا رسوائے زمانہ، بہت بڑا بدکار انسان تھا، اور اسی نے اہل بیت اطہار پر ظلم ڈھائے، اور اسی کے ایما اور حکم پر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے آبان و انصار کربلا کے میدان میں شہید کر دیے گئے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے بعد یزید پلید نے تخت نشین ہوتے ہی اپنی بیعت کے لیے ہر طرف خطوط و حکم نامے روانہ کیے۔ مدینہ منورہ کے گورنر ولید ابن عقبہ تھے، ان کو اپنے باپ کی وفات کی اطلاع کی اور لکھا کہ ہر خاص و عام سے میری بیعت لو، اور حسین ابن علی، عبداللہ ابن زبیر اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہم سے پہلے بیعت لو، ان سب کو ایک لمحہ مہلت نہ دو۔ حضرات محترم، تاریخ الخلفاء وغیرہ کی روایت کے مطابق مدینہ منورہ کے لوگوں کو ابھی تک حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے انتقال کی خبر نہ تھی۔ یزید کے حکم نامے سے ولید بہت گھبرایا، اس لیے کہ ان حضرات سے بیعت لینا آسان نہیں تھا۔ اس نے مشورہ کے لیے مروان ابن حکم کو بلایا۔ مروان ابن حکم وہ شخص ہے کہ جب اس کی پیدائش ہوئی اور حضور اقدس صلی اللہ تعالی وسلم کی خدمت میں تحنیک کے لیے لایا گیا۔ تحنیک کہتے ہیں کوئی چیز چبا کر نرم کر کے کھلانے کو، تو حضور نے فرمایا هو الوزع ابن الوزع، یعنی یہ گرگٹ کا بیٹا گرگٹ ہے۔ اللہ اکبر۔ اور بخاری، نسائی و ابن ابی حاتم اپنی تفسیر میں روایت کرتے ہیں کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا لعن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ابا مروان ومروان فی صلبہ فمروان یفیض من لعنت اللہ۔ اللہ اکبر۔ یعنی رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مروان کے باپ حکم پر لعنت فرمائی، اور کہ مروان صلب پدر میں تھا تو وہ بھی اللہ کی لعنت سے حصہ پانے والا ہوا۔ برادران اسلام، وہ مروان کہ اس کو اور اس کے باپ کو حضور اقدس صلی اللہ تعالی وسلم نے گرگٹ فرمایا، اور جس کے باپ پر حضور نے لعنت فرمائی، بلکہ اس کے باپ کو شہر بدر فرما کر طائف میں رہنے کا حکم فرمایا، ایسے مروان سے بھلا خیر کی امید کیا ہو سکتی ہے۔ مدینہ منورہ کے گورنر ولید ابن عقبہ نے جب مروان سے مشورہ لیا تو اس نے کہا ان تینوں کو اسی وقت بلائیں اور بیعت کے لیے کہیں، اگر وہ بیعت کر لیں تو بہتر، ورنہ تینوں کو قتل کر دیں۔ اس مشورے کے بعد گورنر ولید نے تینوں حضرات کو بلا بھیجا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چند نوجوانوں کو ساتھ لے کر گئے، مکان کے باہر ان کو کھڑا کر دیا اور فرمایا کہ اگر تم لوگ سنو کہ میری آواز بلند ہو رہی ہے تو فوراً اندر آ جانا، اور جب تک میں باہر نہ آ جاؤں یہاں سے ہرگز نہ جانا۔ پھر آپ اندر تشریف لے گئے۔ ولید نے آپ کو حضرت امیر معاویہ کی وفات کی خبر سنائی اور یزید کی بیعت کے لیے کہا۔ آپ نے فرمایا کہ مجھ جیسا آدمی اس طرح چھپ کر بیعت نہیں کر سکتا، آپ باہر نکل کر سب لوگوں سے بیعت طلب کریں تو ان کے ساتھ مجھ سے بھی بیعت کے لیے کہیں۔ غور سے سماعت کیجئے گا، اس روایت میں یہ نہیں ہے کہ میں بھی بیعت کر لوں گا، بلکہ فرمایا کہ مجھ جیسا آدمی اس طرح چھپ کر بیعت نہیں کر سکتا، آپ باہر نکلیں اور سب سے کہیں کہ بیعت کریں، اس وقت مجھ سے بھی کہیں آپ بیعت کے لیے، پھر دیکھا جائے گا۔ ولید امن پسند آدمی تھا، اس نے کہا اچھا آپ تشریف لے جائیے۔ جب آپ چلنے لگے تو مروان نے برہم ہو کر ولید سے کہا کہ اگر آپ نے اس وقت ان کو جانے دیا اور بیعت نہ لی تو پھر ان پر قابو نہ پا سکیں گے، اگر یہ بیعت کر لیں تو بہتر، ورنہ ان کو قتل کر دو۔ یہ سن کر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے اور فرمایا وہ ابن الزرقاء، کیا تو مجھے قتل کرے گا یا یہ قتل کریں گے؟ خدا کی قسم تو جھوٹا اور کمینہ ہے۔ یہ کہہ کر آپ باہر تشریف لے آئے۔ مروان نے ولید سے کہا کہ آپ نے میری بات نہیں مانی، خدا کی قسم اب آپ ان پر قابو نہ پا سکیں گے، قتل کرنے کا ایک بہترین موقع تھا جس کو آپ نے ضائع کر دیا۔ ولید نے کہا افسوس، تو مجھے ایسا مشورہ دے رہا ہے جس میں میرے دین کی تباہی ہے۔ کیا میں نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف اس وجہ سے قتل کر دیتا کہ انہوں نے یزید کی بیعت نہیں کی؟ خدائے ذوالجلال کی قسم، اگر مجھے ساری دنیا کا مال و متاع مل جائے تو بھی میں ان کے خون سے اپنے ہاتھوں کو آلودہ ہرگز نہیں کر سکتا۔ طبری جلد دوم صفحہ نمبر 162 کے حوالے سے۔ اور حضرات، حضرت امام حسین
رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوب جانتے تھے کہ بیعت کے انکار سے یزید بدبخت جان کا دشمن اور خون کا پیاسا ہو جائے گا، لیکن آپ کی غیرت و تقوی و پرہیزگاری نے اجازت نہ دی کہ اپنی جان بچانے کی خاطر نااہل کے ہاتھ پر بیعت کر لیں اور نواسۂ رسول ہو کر اسلام و مسلمان کی تباہی کی پرواہ نہ کریں۔ اگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقت سے مصالحت کر لیتے اور اپنی جان بچانے کے لیے وہ بیعت کر لیتے، اللہ اکبر کبیرہ، تو حضرات محترم بظاہر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ قتل ہونے سے بچ جاتے، لیکن اس کے بعد کیا ہوتا؟ صبح قیامت تک امام حسین کا یہ عمل ساری امت کے لیے دلیل بن جاتا اور ہر کوئی یہ کہہ کر ناخلف کے ہاتھوں بیعت کر لیتا، ارے یہ ناخلف ہے، یہ نااہل ہے، تو اس کی بیعت کرنے میں کیا حرج ہے، جبکہ یزید پلید جیسے نااہل کے ہاتھوں نواسۂ رسول نے بیعت کر لی تھی۔ حضرات یہی وجہ ہے امام حسین رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے سر تو دے دیا مگر ہاتھ نہ دیا یزید کے ہاتھ میں، اسی لیے خواجہ معین بے کساں شاہ ہندوستان حضرت خواجہ معین الحق والدین سیدنا خواجہ غریب نواز رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ پکار اٹھے، شاست حسین بادشاست حسین دی است حسین دی پناست حسین سرداد نداد دست در دست یزید حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ شان ہے ہمارے امام پاک کی، یہ شان ہے نواسۂ رسول کی، یہ شان ہے جگر گوشے علی و بطول کی، یہ شان ہے شہزادہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ واہ امام حسین، کلمہ توحید ہے تیری شہادت اے حسین، تو نہ ہوتا تو نہ رہ جاتی صداقت اے حسین۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اگر آپ یزید کی بیعت کر لیتے تو آپ کی بڑی قدر و منزلت کرتا اور دنیا کی بے شمار دولت آپ کے قدموں میں ڈھیر ہو جاتی، لیکن یزید کی بدکاری کے جواز کے لیے آپ کی بیعت سند ہو جاتی تو اسلام کا نظام درہم برہم ہو جاتا اور دین میں ایسا فساد برپا ہوتا جس کا دور کرنا بعد میں ناممکن ہو جاتا۔ بہرحال آپ یزید کی بیعت کے لیے تیار نہ ہوئے۔ شام کے وقت ولید نے پھر امام کے پاس آدمی بھیجا، آپ نے فرمایا اس وقت تو میں نہیں آ سکتا، صبح ہونے دو پھر دیکھیں گے کیا ہوتا ہے۔ ولید نے بات مان لی اور آپ اسی رات اپنے اہل و عیال اور عزیز و اقارب کے ساتھ مدینہ منورہ سے مکہ معظمہ کے سفر کے لیے تیار ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ برادران اسلام، مدینہ منورہ وہ شہر مقدس ہے جو حضور انور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سارے شہروں میں سب سے زیادہ محبوب ہے، جیسا کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لا يقبض النبی الا فی احب الامکنۃ الی، یعنی نبی اسی جگہ انتقال فرماتا ہے جو اسے سب جگہوں سے زیادہ محبوب ہو۔ فضائل مدینہ صفحہ نمبر 11۔ اور رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وصال شریف مدینہ منورہ میں ہوا۔ معلوم ہوا کہ سارے شہروں میں آپ کو سب سے زیادہ پیارا مدینہ ہے، اور جب حضور کو وہ سب سے زیادہ پیارا ہے تو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو بھی وہی شہر سب سے زیادہ پیارا ہے، مگر حالات نے اس محبوب شہر کے چھوڑنے پر آپ کو مجبور کر دیا۔ سفر کی تیاری مکمل ہو گئی، اونٹوں پر کجاوے کسے گئے اور اہل بیت رسالت کا یہ چھوٹا سا مقدس قافلہ مدینۃ الرسول کی جدائی کے صدمے سے روتا ہوا گھروں سے نکل پڑا، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے نانا جان کے روضے انور پر آخری سلام عرض کرنے کے لیے حاضر ہوئے۔ برادران ملت اسلامیہ، ذرا سوچئے، امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آخری سلام عرض کرنے کے لیے اپنے نانا جان کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہوں گے تو امام پر کیا گزری ہوگی؟ اللہ اللہ، بلا شبہ عدید خونبار نے اشک غم کی بارش کی ہوگی اور عرض کیا ہوگا، نانا جان، آپ کا نواسا پیارا نواسا جو آپ کی انگلیاں پکڑ کر چلتا تھا، آپ کا نواسا پیارا نواسا، اے نانا جان جس کو آپ اپنے کندھوں پر سوار کیا کرتے تھے، اللہ اکبر، آپ کا مقدس شہر چھوڑ رہا ہے، وہ شہر جو مجھے سب سے زیادہ عزیز و پیارا ہے۔ ارے کیوں نہ پیارا ہو، امام حسین یہاں پیدا ہوئے، امام حسین کا بچپن یہاں گزرا، لڑکپن یہاں گزرا، جوانی یہاں گزری۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات محترم عرض کرتے ہیں، نانا جان اس لیے یہ مقدس شہر چھوڑ رہا ہوں کہ میرا یہاں رہنا دشوار ہو گیا ہے، میں جا رہا ہوں، مجھے اجازت دیجیے۔ اور آپ کے نانا جان سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
جنہوں نے آغوش رحمت و شفقت میں آپ کی پرورش کی تھی، اس وقت روضہ انور میں ان کا کیا حال ہوا ہوگا۔ اس تصور ہی سے اہل محبت کا کلیجہ پاش پاش ہو جاتا ہے۔ یہ دن کتنے رنج و غم کا دن تھا، وہ دن کتنے رنج و غم کا دن تھا کہ جگر گوشہ رسول فرزند علی و بطول، جن کا سب کچھ مدینہ شریف میں ہے، مگر آج وہ مدینہ شریف سے جا رہا ہے اور ہمیشہ کے لیے جا رہا ہے۔ آپ الوداع اے نانا جان، الوداع کہہ کر روتے ہوئے واپس ہوئے اور ڈوبتے ہوئے دل کے ساتھ مدینہ منورہ پر حسرت بھری نگاہ ڈالتے ہوئے مکہ معظمہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ یہ واقعہ 4 شعبان المعظم 60 ہجری کا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جب آپ مکہ معظمہ پہنچ گئے اور آپ کی تشریف آوری کی لوگوں کو خبر ہوئی تو جوک در جوک آپ کی خدمت میں لوگ آنے لگے اور آپ کی زیارت کا شرف حاصل کرنے لگے۔ مکہ معظمہ میں آپ ایک پناہ گزین کی حیثیت سے مقیم رہے، نہ آپ نے یزید کے خلاف کسی سے بیعت لی اور نہ اپنی موافقت میں کوئی لشکری طاقت ہی فراہم کی۔ اللہ اکبر! اگر امام پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتے مکہ شریف میں رہ کر حصول خلافت کی کوشش فرماتے، ضرور بھی ضرور لوگ آپ سے بیعت بھی کرتے اور آپ کی مدد بھی کرتے، لیکن وہ مقدر میں جو شہادت لکھی جا چکی تھی اس کے پورا ہونے کا وقت آ چکا تھا۔ کوفہ شہر کی بنیاد کوفیوں نے امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر خطوط لکھے۔ یہ کوفہ کہاں ہے؟ یہ عراق میں ہے، اور کوفہ شہر کی بنیاد اس وقت پڑی جب 14 ہجری سے 16 ہجری تک قادسیہ وغیرہ میں فتوحات کے بعد مسلمانوں کی فوج نے عراق میں سکونت اختیار کی اور مدائن کی آب و ہوا ان کی موافق نہ ہوئی تو صحابی رسول حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم سے یہ جگہ تلاش کی گئی اور مسلمانوں کے لیے مکانات کی تعمیر ہوئی۔ پھر آپ 17 ہجری میں اپنی فوج کے ساتھ مدائن سے منتقل ہو کر یہاں مقیم ہوئے۔ اس طرح کوفہ شہر وجود میں آیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے ہی کوفہ آپ کے محبوں کا مرکز تھا۔ وہاں کے لوگ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت ہی میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں تشریف آوری کی عرضیاں بھیج چکے تھے، مگر آپ نے صاف انکار کر دیا تھا۔ اب جب کہ کوفہ والوں کو معلوم ہوا کہ امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا اور امام علی مقام نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا، تو بروایت تاریخ طبری سلیمان ابن سرد کے مکان میں وہاں کے شیعہ جمع ہوئے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کا ذکر کر کے سب نے خدا کا شکر ادا کیا۔ پھر سلیمان ابن سرد سب سے کہا کہ معاویہ کا انتقال ہو گیا ہے اور حضرت امام حسین نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا ہے اور مکہ چلے گئے ہیں۔ آپ لوگ ان کے اور ان کے باپ کے شیعہ ہیں، اگر ان کے مددگار بن سکتے ہیں اور ان کے دشمنوں سے جنگ کر سکتے ہیں تو ان کو تشریف آوری کے لیے خط لکھیں، اور اگر کمزوری یا بزدلی کا اندیشہ ہو تو دھوکہ دے کر ان کی جان کو خطرے میں نہ ڈالیں۔ سب نے بیک زبان کہا، ہم ان کو دھوکہ نہ دیں گے بلکہ ہم ان کے دشمنوں سے لڑیں گے اور اپنی جانیں ان پر قربان کریں گے۔ حضرات محترم، یہ روایت طبری جلد 2 صفحہ نمبر 176 پر ہے۔ آپ ذرا غور کریں کہ وہ شیعہ جو امام حسین کی موافقت کا اعلان کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے ہم اپنی جانیں نچھاور کر دیں گے، لیکن تاریخ بتاتی ہے یہی وہ شیعان علی تھے جو امام حسین سے لڑنے کے لیے کوفی اور شامی فوج کے ساتھ کربلا میں آئے تھے، مال و دولت کی لالچ میں۔ جی حضرات، بہرحال پہلا خط جو ان لوگوں کی طرف سے لکھا گیا ان میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے انتقال اور یزید کی ولی عہدی کا ذکر کرنے کے بعد تحریر کیا گیا، لکھا گیا کہ ہمارے سر پر کوئی امام نہیں، آپ تشریف لائیے، خدا تعالیٰ آپ کی برکت سے ہمیں حق کی حمایت نصیب فرمائے۔ دمشق کا گورنر وہ خط میں لکھا تھا کہ دمشق کا گورنر نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ یہاں موجود ہے، مگر ہم اس کے ساتھ نماز جمعہ میں شریک نہیں ہوتے۔ یہ نعمان بن بشیر صحابی رسول ہیں، یہ گورنر تھے، دمشق کے گورنر تھے، لیکن بعد میں یزید نے انہیں معزول کر دیا، کیونکہ اہل بیت اطہار کے حوالے سے، خاص کر جب حضرت مسلم ابن عقیل جب کوفہ میں تشریف لے گئے تو انہوں نے کوئی کارروائی نہیں کی ان کے خلاف، اس لیے یزید نے ان کو معزول کر دیا اور ان کی جگہ میں عبید اللہ ابن زیاد کو گورنر بنا کر کے بھیج دیا۔
بہرحال ان شیعوں نے خط میں یہ لکھا تھا کہ دمشق کا گورنر نعمان بن بشیر یہاں موجود ہے کوفہ میں، مگر ہم اس کے ساتھ نماز جمعہ میں شریک نہیں ہوتے اور نہ اس کے ساتھ عیدگاہ جاتے ہیں۔ جب ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ آپ تشریف لا رہے ہیں تو ہم اس کو یہاں سے نکال کر ملک شام جانے پر مجبور کر دیں گے۔ یہ پہلا خط عبداللہ ابن سبع ہمدانی اور عبداللہ ابن دال کے بدست روانہ کیا گیا، جو امام علی مقام کی خدمت میں 10 رمضان مبارک 60 ہجری کو مکہ معظمہ پہنچا۔ اس خط کی روانگی کے بعد 2 ہی دن کے عرصے میں 53 یعنی 50 پر 3 ارضیاں اور تیار ہو گئیں، جو 1 2 3 اور 4 آدمیوں کے دستخط سے تھیں، کہ اس میں کسی میں ایک نے دستخط کیا تھا، کسی میں 2 3 4 لوگوں نے دستخط کیا تھا۔ یہ سارے خطوط 3 آدمیوں کے ہاتھ بھیجے گئے۔ اس کے بعد پھر کچھ مخصوص لوگوں نے عرضیاں بھیجیں اور یہ سب ایک بعد دیگرے تھوڑے وقفے سے حضرت کی خدمت میں پہنچ گئیں۔ یہ ساری عرضیاں حضرات محترم، آخری خط جوہانی ابن ہانی سبیعی اور سعید ابن عبداللہ حنفی کے بدست حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو پہنچا۔ اس کے بعد آپ نے کوفہ والوں کو لکھا کہ تم لوگوں کے بہت سے خطوط ہم تک پہنچے جن کے مضامین سے ہم مطلع ہوئے۔ تم لوگوں کے جذبات اور عقیدت و محبت کا لحاظ کرتے ہوئے بر وقت ہم اپنے بھائی چچا کے بیٹے مخصوص و معتمد مسلم ابن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ بھیج رہے ہیں۔ اگر انہوں نے لکھا کہ کوفہ کے حالات سازگار ہیں تو انشاءاللہ تعالی میں بھی تم لوگوں کے پاس بہت جلد چلا آؤں گا۔ حضرات، حضرت مسلم کے 2 صاحبزادے محمد و ابراہیم رضی اللہ عنہما، جو بہت کم عمر تھے اور اپنے باپ کے بہت پیارے بیٹے، اس سفر میں اپنے مہربان کے ساتھ ہو لیے حضرت مسلم نے کوفہ پہنچ کر مختار ابن عبید کے مکان پر قیام فرمایا۔ شیعان علی ہر طرف سے جوک در جوک آ کر بڑے جوش عقیدت اور محبت کے ساتھ آپ سے بیعت کرنے لگے، یہاں تک کہ 1 ہفتے کے اندر 12,000 کوفیوں نے آپ کے دست مبارک پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کی۔ حضرت مسلم کو جب حالات خوشگوار نظر آئے تو آپ نے امام حسین کو خط لکھ دیا کہ یہاں کے حالات سازگار ہیں اور اہل کوفہ اپنے قول و قرار پر قائم ہیں، آپ جلد تشریف لائیے۔ صحابی رسول حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اس زمانے میں کوفہ کے گورنر تھے، جب وہ حالات سے باخبر ہوئے تو ممبر پر تشریف لے گئے۔ حمد و صلات کے بعد فرمایا، اے لوگو، یہ بیعت یزید کی مرضی کے خلاف ہے، وہ اس پر بہت بھڑکے گا اور فتنہ اور فساد برپا ہوگا۔ عبداللہ ابن مسلم حضرمی، جو بنی امیہ کے ہوا خواہوں میں سے تھا، اٹھ کھڑا ہوا اور کہا، آپ جو دیکھ رہے ہیں سخت گیری کے بغیر اس کی اصلاح نہیں ہو سکتی، آپ دشمن کے مقابلے میں بہت کمزور ثابت ہو رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ خدا تعالیٰ کی فرما برداری کے ساتھ میرا شمار کمزوروں میں ہو، یہ اس بات سے بہتر ہے کہ اس کی نافرمانی کے ساتھ میرا شمار عزت والوں میں ہو۔ یہ فرما کر آپ ممبر سے اتر آئے۔ عبداللہ حضرمی نے وہاں سے اٹھ کر یزید کو خط لکھ دیا کہ مسلم ابن عقیل کوفہ میں آ گئے ہیں، شیعوں نے حسین ابن علی کے نام پر ان سے بیعت کر لی ہے، اگر آپ کوفہ بچانا چاہتے ہیں تو کسی زبردست آدمی کو حاکم بنا کر بھیجیے جو آپ کے فرمان کے مطابق عمل کر سکے۔ نعمان ابن بشیر یا تو کمزور ہیں یا تو جان بوجھ کر کمزوری دکھا رہے ہیں۔ عمارہ ابن عقبہ اور عمر ابن سعد نے بھی اسی مضمون کے خطوط یزید کو لکھے۔ ان خطوط کے پہنچنے پر یزید سخت غضبناک ہوا۔ اپنے خاص دوستوں کو بلا کر اس نے مشورہ کیا۔ ان لوگوں نے کہا کہ کوفہ کا گورنر عبید اللہ ابن زیاد کو مقرر کیا جائے کہ وہ بہت سخت آدمی ہے، کسی کی پرواہ نہ کرے گا۔ یزید نے ان لوگوں کے مشورے پر عمل کیا۔ کوفہ کے سابق گورنر حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معزول کر دیا اور عبید اللہ ابن زیاد جو بصرہ کا گورنر تھا اسے کوفہ کا بھی گورنر بنا دیا اور حکم دیا کہ وہ فوراً کوفہ پہنچ جائے، مسلم ابن عقیل کو گرفتار کر کے شہر بدر کر دے، قتل کر ڈالے، اور حسین ابن علی آئیں تو ان سے بھی میری بیعت طلب کرے، اگر وہ بیعت کر لیں تو بہتر، ورنہ ان کو بھی قتل کر دے۔ حضرات، یہ روایت دیکھیے آپ، طبری جلد 2 صفحہ نمبر 184 کے حوالے سے ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یزید اس جرم میں شریک نہیں ہوا، وہ تو ملک شام میں تھا،
یہ جو کچھ کیا عبید اللہ ابن زیاد نے کیا یا عمر ابن سعد نے کیا یا شمر ذی الجوشن نے کیا، یزید اس میں قصوروار نہیں ہے۔ اس روایت کو پڑھیے، بار بار پڑھیے، سنیے، غور سے سنیے کہ یزید نے کیا کہا۔ حسین ابن علی آئیں تو ان سے بھی میری بیعت طلب کرے، اگر وہ بیعت کر لیں تو بہتر، ورنہ ان کو بھی قتل کر دے۔ تو یزید پورا کا پورا اس جرم میں شریک، بلکہ اسی کے حکم پر عبید اللہ ابن زیاد گورنر بنایا گیا اور اسی کے حکم پر امام حسین کو شہید کیا گیا۔ حضرات محترم، یزید کا حکم نامہ پاتے ہی عبید اللہ ابن زیاد نے اپنے بھائی عثمان ابن زیاد کو بصرہ میں اپنا جانشین مقرر کیا اور دوسرے دن کوفہ کے لیے روانہ ہو گیا۔ قادسیہ پہنچ کر اپنے سپاہیوں کو وہیں چھوڑ دیا اور از راہ فریب حجازی لباس پہن کر، یعنی جو عربی لوگ لباس پہنتے ہیں وہ پہن کر، حجاز والا لباس پہن کر اونٹ پر سوار ہوا اور 20 آدمیوں کو اپنے ہمراہ لے کر حجازی راستے سے مغرب اور عشاء کے درمیان کوفہ میں داخل ہوا۔ رات کے اندھیرے میں اس مکر و فریب کے ساتھ پہنچنے سے اس کا مطلب یہ تھا کہ اس وقت کوفیوں میں یزید کے خلاف ایک لہر دوڑی ہوئی ہے، لہٰذا ایسے طور پر داخل ہونا چاہیے کہ وہ ابن زیاد بدنہاد کو نہ پہچان سکیں اور یہ سمجھیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے تاکہ امن و عافیت کے ساتھ وہ کوفہ میں داخل ہو جائے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ اہل کوفہ جن کو حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آمد کا انتظار تھا، حجازی لباس میں حجازی راستے سے ساز و سامان کے ساتھ آتا دیکھ کر رات کی تاریکی میں ہر شخص نے یہی سمجھا کہ حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما تشریف لے آئے۔ سب نے نعرہ مسرت بلند کیا، مرحبا بک یا ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقدمت خیر مقدم کہتے ہوئے اس کے آگے پیچھے چلنے لگے۔ ابن زیاد بدنہاد کسی کو کچھ جواب نہ دیتا تھا، بلکہ آوازوں کو سنتا اور چہروں کو بغور دیکھتا ہوا چلا جا رہا تھا۔ شور سن کر اور بھی لوگ گھروں سے نکل آئے اور ہر شخص فرزند رسول سمجھ کر آگے بڑھنے لگا۔ جب مجمع بہت زیادہ ہو گیا اور نوبت یہاں تک پہنچی کہ راہ چلنے میں رکاوٹ پیدا ہونے لگی، اس وقت مسلم ابن عمر باہلی جو ابن زیاد کے ساتھ تھا، اس نے پکار کر کہا، راستہ چھوڑ دو، یہ امیر عبید اللہ ابن زیاد ہیں۔ ان الفاظ کو سن کر لوگوں کو بڑا رنج و قلق ہوا۔ افسوس کرتے ہوئے سب اپنے اپنے گھروں کو واپس ہو گئے اور صرف 10-20 آدمیوں کے ساتھ ابن زیاد گورنر ہاؤس میں داخل ہوا۔ حضرات، صبح ابن زیاد نے لوگوں کو جمع کیا اور ان کے سامنے تقریر کی، اے لوگو، امیر المومنین یزید نے مجھے کوفہ کا گورنر بنایا ہے اور مجھے حکم دیا ہے کہ مطیع و فرمانبردار لوگوں کے ساتھ میں بھلائی کروں اور نافرمانوں کے ساتھ سختی کروں۔ کان کھول کر سن لو، میں امیر المومنین یعنی یزید کے اس حکم پر سختی سے عمل کروں گا، فرمانبرداروں کے ساتھ مہربانی سے پیش آؤں گا اور نافرمانوں کے لیے میری تلوار ہے۔ تم لوگ اپنے اور اپنے اہل و عیال کی جانوں پر رحم کرو۔ حضرات دیکھیے، یہاں عبید اللہ ابن زیاد بدنہاد جو بڑا ظالم و جابر آدمی ہے، بڑا بدکار آدمی ہے، عیاش آدمی ہے، وہی یزید کو امیر المومنین کہہ رہا ہے۔ تو پتا چلا کہ آج جو یزید کو امیر المومنین کہتا ہے وہ سب سے بڑا بدکار ہے، فاسق و فاجر ہے، اور وہ عبید اللہ ابن زیاد بدنہاد کا بے دام غلام ہے۔ اسی لیے وہ یزید کو امیر المومنین کہتا ہے۔ ہم تو یزید کو امیر المومنین ہرگز نہیں کہتے، ہم تو اس کو یزید پلید کہتے ہیں۔ اس تقریر کے بعد ابن زیاد نے ہر قبیلے کے بڑے بڑے لوگوں کو گرفتار کر لیا اور ان سے تحریری ضمانت لی رائٹنگ میں کہ تم اور تمہارے قبیلے کے لوگ کسی مخالف کو اپنے یہاں پناہ نہیں دیں گے۔ اگر کسی نے پناہ دے رکھی ہے تو وہ اسے پیش کرے گا، جو ایسا نہیں کرے گا ہم اسے قتل کر کے اسی کے دروازے پر لٹکا دیں گے اور اس کے اہل و عیال کو بھی نہیں چھوڑیں گے۔ ابن زیاد کی اس کارروائی کے بعد کوفہ والوں پر خوف و ہراس چھا گیا اور ان کے خیالات میں تیزی کے ساتھ تبدیلی پیدا ہونے لگی۔ حضرات محترم، واقعہ بہت طویل ہے، اس کے بعد کوفیوں نے ایک ایک کر کے حضرت مسلم ابن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ چھوڑنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ جب مغرب کا وقت ہوا، امام مسلم ابن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو وہاں پہنچے تھے اور 40,000 کوفیوں نے آپ کے ہاتھوں امام حسین کی بیعت کی تھی، لیکن
شام ہوتے ہوتے صرف 5 لوگ امام مسلم ابن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رہ گئے. لیکن جب امام مسلم ابن عقیل نے نماز پڑھائی مغرب کی، اور مغرب کی نماز پڑھانے کے بعد جب پیچھے دیکھا تو وہ 5 کے 5 بھی غائب ہو چکے تھے. اللہ اکبر. اس طرح ان کوفیوں نے بدعہدی کا مظاہرہ کیا، اور جو خطوط میں لکھا تھا اے امام آپ تشریف لائیں، ہم آپ کے ساتھ ایسا کریں گے ویسا کریں گے، ہم آپ کے ساتھ وفا کریں گے، ہم آپ کی امداد کریں گے، ہم آپ کی نصرت و حمایت میں پیش رہیں گے وغیرہ وغیرہ. جب حضرت مسلم ابن عقیل کو امام حسین نے بھیجا اور ادھر عبید اللہ ابن زیاد گورنر نے دھمکیاں دے دیں تو سب ان کی ہوا نکل گئی اور وہ حضرت مسلم ابن عقیل کا ساتھ چھوڑ گئے. اللہ اکبر کبیرہ. اور حضرت امام مسلم ابن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، طویل واقعہ ہے کہ ان کو شہید کر دیا گیا اور بعد میں ان کے دونوں بیٹوں کو بھی شہید کر دیا گیا. بہرحال امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام حسین رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ نے کوفہ کی طرف روانہ کیا، اور ادھر امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہنچتے ہی خط لکھا کہ اے امام علی مقام آپ تشریف لائیں، حالات بالکل سازگار ہیں. تو امام پاک رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ اب مکہ المکرمہ سے کوفہ کے لیے روانہ ہو گئے. امام مسلم کے خط آنے کے بعد اب کوئی عذر معقول امام حسین کے پاس باقی نہ رہا، تو آپ عراق جانے کے لیے تیار ہو گئے اور سفر کے اسباب درست ہونے لگے. جب مکہ والوں کو آپ کی تیاری کا علم ہوا تو انہوں نے آپ کا عراق کی طرف جانا پسند نہ کیا. جلیل القدر صحابہ حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت جابر، حضرت ابو سعید خدری اور حضرت ابو واقد لیثی وغیرہ رضوان اللہ علیہم اجمعین آپ کے پاس آئے اور عرض کیا آپ کوفہ ہرگز نہ جائیں کہ وہاں کے لوگ درہم و دینار روپیہ پیسہ کے بندے ہیں. انہوں نے آپ کے والد حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم اور آپ کے بھائی حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کھلی ہوئی غداری اور بے وفائی کی ہے. ان کا حاکم ان پر مسلط ہے اور اسی کی حکومت ہے. تو جان لیجئے کہ کوفہ والے آپ کو جنگ و جدال کے لیے بلا رہے ہیں. ہمیں اندیشہ ہے کہ وہ لوگ آپ کو دھوکہ دیں گے، جھٹلائیں گے اور آپ کو بے آر و مددگار چھوڑ دیں گے، بلکہ حکومت وقت سے مل کر آپ پر حملہ کریں گے اور بلانے والے ہی سب سے بڑے آپ کے دشمن ثابت ہوں گے. اللہ اللہ. حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں خدا سے خیر کا طالب ہوں، دیکھیے کیا ہوتا ہے. صواعق محرقات صفحہ نمبر 120 اور طبری جلد دوم صفحہ نمبر 11. حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہما نے جب آپ سے سفر عراق کو ملتوی کرنے کے لیے کہا تو آپ نے فرمایا حدثنی ابی ان لمکہ کبشا به یستحل حرمتها فما احب ان اکون انا ذلك الکبش. یعنی میں نے اپنے والد گرامی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث سنی ہے کہ ایک مینڈا مکہ معظمہ کی حرمت کو حلال کر دے گا تو میں وہ مینڈا نہیں بننا چاہتا. اور یہ بھی روایت ہے کہ جب حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہما نے اس سفر سے روکنے کے لیے اصرار کیا اور کہا کہ آپ مسجد حرام میں رہیے، میں آپ کی مدد کے لیے لوگوں کو جمع کر لوں گا، تو آپ نے فرمایا کہ اگر ایک بالش بھر میں اس مسجد کے باہر قتل کیا جاؤں تو واللہ میں اس سے بہتر سمجھتا ہوں کہ ایک بالش بھر مسجد کے اندر قتل کیا جاؤں. بخدا اگر میں حشرات الارض کے کسی سوراخ میں بھی چھپ جاؤں تو لوگ مجھے وہاں سے بھی نکال لیں گے اور جو سلوک کرنا چاہتے ہیں میرے ساتھ کریں گے. یہ امام پاک نے کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ آپ کو اپنے نانا جان کی خبر پر کامل وثوق اور یقین تھا، اور ایسا یقین نہیں کہ جس کو زمانے کے حالات بدل دیں، متزلزل کر دیں. ایسا یقین کامل تھا. میرے آقا نے فرما دیا ہے میری شہادت ہونی ہے تو ہونی ہی ہے. اللہ اکبر. اور اس کربلا کا نام بھی چونکہ آپ کے نانا جان نے فرما دیا تھا، امام حسین اس کو بھی جانتے تھے، لہذا آپ یہ سمجھتے تھے کسی طرح سے میری یہ شہادت ٹلنے والی نہیں ہے، بلکہ میری شہادت کے ذریعے سے
اسلام کے شجر کو آبیاری ہونی ہے، اسلام کی شجر کی آبیاری ہونی ہے، اور اسلام کے شجر کو میرے خون سے ہرا بھرا کرنا ہے مجھے۔ اس لیے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کسی بھی صورت مکہ المکرمہ میں رکنے کے لیے تیار نہ ہوئے۔ غرض کے بڑے بڑے صحابہ کرام آپ کو اس سفر سے روکنے کے لیے بہت اصرار کرتے رہے، اور آخر تک یہی کوشش کرتے رہے کہ آپ مکہ معظمہ سے تشریف نہ لے جائیں، مگر ان کی کوششیں کارآمد نہ ہوئیں، یہاں تک کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 ذی الحجہ سن 60 ہجری کو اپنے اہل بیت اور موالی و خدام کل 82 نفوس یعنی 80 پر 2 نفوس کے ساتھ مکہ شریف سے عراق کے لیے روانہ ہو گئے۔ بات اصل میں یہ تھی کہ آپ کو گرفتار ہونے کا اندیشہ تھا، اور یہ راز اس وقت کھلا جب فرزدق شاعر سے آپ کی راستے میں ملاقات ہوئی، اور اس نے پوچھا کہ فرزند رسول، حج کے دن بالکل قریب آ گئے، تو اتنی جلدی آپ نے کس لیے فرمائی کہ حج بھی نہ ہو سکا؟ امام نے جواب دیا کہ اگر میں اتنی جلدی نہ کرتا تو وہیں گرفتار کر لیا جاتا۔ حضرت کے اس جواب سے معلوم ہو گیا کہ ایام حج قریب ہونے کے باوجود آپ مکہ معظمہ سے کیوں نکل پڑے، اور یہ بھی واضح ہو گیا کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کے اصرار کو قبول نہ فرمانے کا سبب کیا تھا۔ ظاہری وجہ تو وہی تھی جو حضرت امام نے فرزدق شاعر سے بیان فرمائی، اور حقیقت میں شہادت کی کشش آپ کو کربلا کی طرف کھینچے لے جا رہی تھی۔ آپ کا حال اس وقت وہی تھا جو کسی شاعر نے کہا ہے، 2 قدم بھی نہیں چلنے کی ہے طاقت مجھ میں، 2 قدم بھی نہیں چلنے کی ہے طاقت مجھ میں، عشق کھینچے لیے جاتا ہے میں کیا جاتا ہوں۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ جب مکہ شریف سے باہر نکلے تو حاکم مکہ عمرو ابن سعید کے حکم سے ایک فوجی دستے نے شہر سے باہر آ کے آپ کو روکا اور چاہا کہ واپس چلے۔ حضرت امام رضی اللہ عنہ نے واپس ہونے سے انکار کیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ دونوں طرف کے لوگوں میں مار پیٹ ہوئی۔ آپ کے ساتھی بڑی بہادری سے فوجی دستے کی مزاحمت کو روکنے پر تیار تھے، اس لیے ان لوگوں کو ہٹنے پر مجبور ہونا پڑا اور قافلہ آگے روانہ ہو گیا۔ سوانح کربلا کے حوالے سے یہ روایت میں نے آپ تک پہنچائی ہے۔ جب آپ مقام صفا تک پہنچے تو فرزدق شاعر سے ملاقات ہوئی۔ آپ نے اس سے کوفہ والوں کا حال دریافت فرمایا۔ کہا کہ وہ شاعر نے کہا کہ ان کے دل آپ کی طرف ہیں، لیکن ان کی تلواریں بنی امیہ کے ساتھ ہوں گی۔ آپ نے فرمایا تم سچ کہتے ہو، لیکن ہر بات اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اگر اللہ عز و جل نے ہماری خواہشوں کے مطابق کیا تو ہم اس کا شکر ادا کریں گے، اور اگر قضاء الہی ہمارے مطلب کے خلاف ہوئی تو انسان کے لیے یہی کیا کم ہے کہ اس کی نیت میں خلوص اور اس کے دل میں پارسائی ہو۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرزدق شاعر سے گفتگو کرنے کے بعد جب آگے بڑھے تو آپ کے بھانجے حضرت محمد و عون رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے میں آ کر آپ سے ملے، اور اپنے والد گرامی حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا خط آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ اس میں لکھا تھا کہ میں آپ کو خدا کا واسطہ دیتا ہوں، آپ میرا خط دیکھتے ہی واپس چلے آئیے، اس لیے کہ جہاں آپ جا رہے ہیں نا وہاں آپ کی ہلاکت اور آپ کے اہل بیت کے تباہ ہونے کا اندیشہ ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ آپ ہلاک ہو گئے تو دنیا میں اندھیرا چھا جائے گا۔ آپ ہدایت والوں کے رہنما اور مسلمانوں کی امیدوں کا مرکز ہیں۔ سفر میں جلدی نہ کیجیے، اس خط کے پیچھے میں بھی آ رہا ہوں۔ تاریخ تبری وغیرہ جلد دوم۔ صاحبزادوں کے بدستخط روانہ کرنے کے بعد حضرت عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ تعالی عنہما حاکم مکہ عمر ابن سعید سے جا کر ملے اور اس سے گفتگو کر کے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے امان کا پروانہ حاصل کیا، اور حضرت کے اطمینان کے لیے عمر ابن سعید کے بھائی یحییٰ ابن سعید کو ساتھ لے کر آپ کے پاس پہنچے۔ یحییٰ نے خط پیش کیا اور آپ نے اسے پڑھا، مگر واپس ہونے سے انکار کیا۔
ان لوگوں نے کہا آخر کیا بات ہے، آپ عراق جانے پر اس قدر بضید کیوں ہیں؟ حضرت نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کی ہے، آپ نے اس خواب میں جو مجھے حکم فرمایا ہے میں اسے ضرور پورا کروں گا، چاہے اس میں ہمارا نقصان ہو یا فائدہ۔ اللہ اکبر۔ ان لوگوں نے کہا وہ خواب کیا ہے، ہم سے بھی تو بیان کیجئے۔ آپ نے فرمایا وہ خواب نہ اب تک میں نے کسی سے بیان کیا ہے نہ بیان کروں گا، یہاں تک کہ اپنے خدا سے جا ملوں۔ چھٹ جائے اگر دولت کونین تو کیا غم، چھٹ جائے اگر دولت کونین تو کیا غم، چھوٹے نہ مگر ہاتھ سے دامان محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام علی مقام رضی اللہ عنہ نے عمر ابن سعید کی تحریر کا جواب لکھ کر ان کے سپرد کیا۔ حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہما کچھ مجبوریوں کے سبب اس سفر میں آپ کے ساتھ نہیں جا سکتے تھے، انہوں نے اپنے صاحب زادگان عون و محمد رضی اللہ تعالی عنہما کو، یہ عون و محمد امام پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے سگے بھانجے ہیں، عون و محمد کو آپ کے ساتھ رہنے کی ہدایت کی اور خود واپس ہو گئے۔ جب آپ مقام حاجر میں پہنچے تو اپنے ایک مخلص قیس ابن مسیر سیداوی کو خط دے کر کوفہ روانہ فرمایا۔ خط کا مضمون یہ تھا، حمد الہی اور سلام کے بعد معلوم ہو کہ مسلم ابن عقیل کے خط سے تم لوگوں کے حالات کی درستگی اور میری مدد پر تم سب کے متفق ہونے کا علم ہوا۔ میں خدا تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ ہم پر احسان کرے اور تم لوگوں کو اس بات پر اجر عظیم عطا فرمائے۔ میں مکہ معظمہ سے روانہ ہو چکا ہوں، جب میرا خط پہنچے تو اپنا انتظام تم لوگ جلدی درست کر لینا، اس لیے کہ میں چند ہی روز میں انشاءاللہ تعالی تمہارے یہاں پہنچنے والا ہوں۔ والسلام۔ حضرت قیس ابن مسہر سیداوی رضی اللہ تعالی عنہ جب امام کا خط لے کر قادسیہ پہنچے تو حسین ابن نمیر جو ابن زیاد کے حکم سے ایک فوج کے ساتھ پہلے سے ناکہ بندی کیے ہوا تھا، اس نے قیس کو گرفتار کر کے ابن زیاد کے پاس کوفہ بھیج دیا۔ ابن زیاد بدنہاد نے کہا اگر تم اپنی جان بچانا چاہتے ہو تو گورنر ہاؤس کی چھت پر چڑھ کر حسین ابن علی کے خلاف تقریر کرو اور ان کو برا بھلا کہو۔ معاذ اللہ۔ حضرت قیس ابن مسہر سیداوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سچے جانثار اہل بیت تھے، چھت پر چڑھ گئے، حمد و صلات کے بعد فرمایا اے لوگو، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے نواسے حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس وقت خلق خدا میں سب سے بہترین شخص ہیں، میں انہی کا بھیجا ہوا تم لوگوں کے پاس آیا ہوں، تمہارا فرض ہے کہ ان کی مدد کے لیے قدم آگے بڑھاؤ اور ان کی آواز پر لبیک کہو۔ پھر حضرت قیس نے ابن زیاد بدنہاد اور اس کے باپ کو برا بھلا کہا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعائے خیر کی۔ سبحان اللہ۔ ابن زیاد بدنہاد آپ کی اس تقریر کو سن کر آگ بگولا ہو گیا اور حکم دیا کہ انہیں چھت کے اوپر سے زمین پر گرا دو کہ اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں۔ بے رحموں نے انہیں نیچے گرا دیا جس سے ان کی ہڈیاں چکنا چور ہو گئیں اور وہ انتقال کر گئے۔ اس طرح حضرت امام کا یہ سچا محب اور کربلا کے راستے میں شہید ہونے والا پہلا شہید اور محب اہل بیت آپ پر قربان ہو گیا رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنا۔ ابر رحمت ان کے مرقد پر گہر باری کرے، ابر رحمت ان کے مرقد پر گہر باری کرے، حشر میں شان کریمی ناز برداری کرے۔ حضرات جب آپ اس منزل سے آگے بڑھے تو ایک کنویں پر آپ کی ملاقات عبداللہ ابن متی سے ہوئی۔ انہوں نے عرض کیا یا ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ فدا ہوں، آپ ادھر کیسے تشریف لائے؟ حضرت امام نے اپنے آنے کی وجہ بیان فرمائی۔ انہوں نے کہا میں آپ کو خدا کی قسم دیتا ہوں کہ آپ حرمت اسلام، حرمت رسول اور حرمت عرب کو ضائع نہ کیجیے اور آپ کوفہ ہرگز نہ جائیے، وہاں آپ یقیناً شہید کر دیے جائیں گے۔ حضرت نے فرمایا لن یصیبنا الا ما كتب اللہ لنا، ہمیں وہی مصیبت پہنچ سکتی ہے جو خدا تعالیٰ نے ہمارے لیے مقدر فرما دی ہے۔ حضرات محترم، اس طرح امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ منزل پر منزل طے کرتے ہوئے آگے ہی بڑھتے چلے جا رہے ہیں، پیچھے ہٹنے کا نام نہیں ہے۔ انشاءاللہ العظیم بعد کے واقعات آپ اگلے بیان میں سماعت کریں گے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مسلک اعلی حضرت زندہ باد، فیضان اعلی حضرت پائندہ باد، فیضان تاج الشریعہ پائندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔